زمزم پانی کھڑے ہو کر پینے کے بارے میں جو عمل رسول علیہ السلام، یہ ہمارے خاص طور پہ ہم نے فقہ حنفی میں دیکھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتا، قال النبی علیہ السلام، تو آپ علیہ السلام کے بجائے صلو علیہ وسلم و تسلیما، محدثین کا جو طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، اللہ کی رحمت اور اللہ کی سلامتی آپ کے اوپر ہو۔ علیہ السلام صرف ہم دیکھتے ہیں حنفی فقہ کی کتابوں میں دیکھیں گے آپ تو یہی لکھا جاتا ہے عام طور پر، لیکن محدثین کی یہاں الحمدللہ یہاں تک کہ کاغذ کی تنگی بھی ہوتی تھی تب بھی صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے۔ تو عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زمزم کھڑے ہو کر پانی پینا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں نے بات کہی کہ پیارے رسول نے مطلق پانی کھڑے ہو کر کے پینے سے منع کیا ہے اور سختی سے منع کیا ہے، جس میں دو روایتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں کہ ایک آدمی کھڑے ہو کر کے پانی پی رہے تھے تو پیارے رسول نے فرمایا اتحب اترضى ان يشرب معك هذا الحر، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہارے ساتھ یہ بلی پیے؟ کہا نہیں، ہم نہیں پسند کریں گے۔ تو کہا فقد شرب من معك من هو شر منه، بلی سے بری ذات نے تمہارے ساتھ پانی پیا، الشیطان، شیطان نے تمہارے ساتھ پیا۔ اس کا معنی حدیث کا ہوا کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے شیطان کو مدخل رہتا ہے، آپ کے ساتھ پانی پیے۔ دوسری روایت جو بہت ہی پیٹرن جس کو آپ کہیں گے بہت ہی یعنی واضح ہے، پیارے رسول نے فرمایا فَمَنْ شَرِبَ قَائِمًا فَلْيَسْتَقِ، جو کھڑا ہو کر کے پانی پی لے تو قے کر لے، جان بوجھ کر کے قے کر، یعنی ہاتھ ڈال کر کے یا جیسے بھی نکال دے پانی۔ اب اگر جائز ہوتا تو پیارے رسول کیوں کہتے ایسا کریں؟ رہ گئی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے پیے۔ مجھے بھی بخاری شریف کی روایت اور اس کی شرح فتح الباری، نیل الاوتار اور مفہم القرطبی سب کہتے ہیں کہ وہاں پیارے رسول کا کوئی عذر تھا، کیونکہ قریب تک ہم جانتے ہیں پانی ہر وقت گرتا رہتا تھا، لوگ گراتے ہیں چھینٹے یہ اور وہ، تو اس زمانے میں کچی زمین تھی، اس وجہ سے شاید کھڑے ہو کر کے پیے ہوں۔ اصولی مسئلہ، اصول فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر پیارے رسول کا کوئی حکم یا کوئی منع کسی چیز پر ہے اور آپ نے اس کے خلاف کیا ہے تو یہ منع امت کے لیے ہے اور آپ کا فعل آپ کے ساتھ خاص کوئی سبب ہوگا۔ یہ اصولی مسئلہ ہے، اصول فقہ میں ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ مسئلہ بھی اسی طرح ہے۔ ایک چیز آپ استدلال کر سکتے ہیں، کسی کتاب میں ہم نے دیکھا کہ حضرت علی نے رحبت الکوفہ، کوفہ کی مسجد کے آنگن میں آپ نے وضو فرمایا، پھر بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر کے پیا، کہا میں نے پیارے رسول کو اسی طرح دیکھا۔ تو اب جس نے بھی استدلال، چاہے حضرت علی ہوں یا ان کے بعد یا ان کے پہلے، سب نے فعل رسول ہی سے استدلال کیا ہے، اور یہاں فعل رسول حکم رسول سے ٹکرا رہا ہے۔ تو ہمارے محدثین کا طریقہ یہ ہے کہ پیارے رسول کا قول امت کے لیے ہے، فعل آپ کا آپ کے ساتھ ہے۔ اب جس طرح یہاں جھگڑا کیا جاتا ہے اس مسئلے میں بھی، پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ قبلے کی طرف چہرہ یا پیٹھ کر کے نہ بیٹھو پیشاب پخانے کے لیے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اپنی بہن حفصہ زوجہ رسول کے گھر کی چھت پہ چڑھا، فحانت منی التفاتا، اچانک دیکھا پیارے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، قضاء حاجت فرما رہے ہیں، قبلے کی طرف آپ کی پیٹھ ہے، کعبہ اور بیت المقدس کی طرف آپ کا چہرہ ہے، تو وہاں بھی یہی کہا جائے گا کہ آپ نے امت کو منع کیا ہے لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا، یہ پیارے رسول کا عذر کسی وجہ سے تھا۔ تو ایسے ملتے ہیں جس میں پیارے رسول کے ساتھ خصوصیت، بہرحال اللہ تعالیٰ۔ ابن قیم کی ایک اچھی بحث ہے، وہ ڈاکٹر تھے، بڑے اچھے ڈاکٹر تھے پرانے زمانے کے، تو کہتے ہیں کہ ہمارا تجربہ ہے، زاد المعاد میں لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر کے پانی سیدھے پھوتے میں اتر جاتا ہے، اس وجہ سے کیونکہ نقصان ہے، اور پیارے رسول اور انبیاء کی خصوصیت ہے کہ جو بھی چیز خیر کی وہ اپنی امت کو بتا دیں اور جو چیز شر کی ہے امت کو اس سے ڈرا دیں، اس وجہ سے پیارے رسول نے اس سے منع فرمائے۔ جو پھوتے کی بیماریاں آتی پانی بھر جاتا ہے وہ کھڑے ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے سب سے سالم طریقہ ہے کہ اکڑو بیٹھ کے پیئیں۔ جی ہاں،
मेडिकल में कहते हैं ये, मेडिकल कहें ना कहें, हमें प्यारे रसूल की बात पर यकीन है कि कोई ना कोई नुकसान होगा, तभी आपने मना किया है। वो आज कह रहे हैं हमारे प्यारे रसूल 1400 साल, इससे मालूम होता है प्यारे रसूल अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते थे, अल्लाह की तरफ से बात होती थी। कुछ 1400 साल पहले जहालत जाहिलियत के जमाने में कहाँ इतना इल्म था इस सब का।